نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کچھ صحیح بات عرض کرنے کی، خود سمجھنے کی اور آپ کو سمجھانے کی۔ جب مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی چیز اللہ جل جلالہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر چیز کے بنانے کا مقصد ہے، ہر چیز کی پیدائش کا مقصد ہے۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، تو وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر سامنے لگی ہوئی لائٹ انسان نے بنائی ہے، کس لیے؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک لائٹ جلائیں، اندھیرا ہے، لائٹ جلے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی۔ سامنے لگا ہوا مائک بنانے کا مقصد آہستہ اور تھوڑی بھی آواز کے ساتھ بولو تو دور علاقے تک، دور دراز تک، جہاں جہاں لاؤڈ سپیکر کی آواز جائے گی، وہاں تک لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچا دے گا۔ 10-20 روپے کا ملنے والا گلاس وہ بھی بنایا، پانی پیا جائے، دودھ پیا جائے، اس کا مقصد ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو انسان نے بنایا وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، اور اتنی بڑی چیز اور انمول جس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، حضرت انسان، اس کو اللہ رب العزت نے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کتنا قیمتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ایک شخص ہے، 80-85 سال اس کی عمر ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال میں داخل ہوا، آپریشن ہوا، 6-7 دن بعد ٹھیک ہو گیا، ڈسچارج شیٹ مل گئی۔ ہسپتال سے جب وہ اس کو ڈسچارج کرنے لگے، شیٹ کو دیکھ کر پریشان ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ کھڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بھائی بیٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو ذرا تسلی دیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ اٹیک ہو جائے۔ اس کو بل کو دیکھ کر اب وہ بیٹے ہیں تو وہ بھی تسلی دے رہے ہیں، ابا جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے صحت دے دی، شفا دے دی، کیا ہوا؟ 10-12 لاکھ لگ گیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔
ساتھ بھائی کھڑے ہیں. بھائی کہتے ہیں بھائی صاحب کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے اتنا مال دیا ہے, دیے ہوئے مال میں سے کروڑوں اربوں کی ہماری فیکٹریاں ہیں, ہم مالک ہیں, آمدنی ہے, اس میں سے صحت پر لگ جائے اور دوبارہ دل آ جائے تو کون سا مشکل ہے, کوئی بات نہیں ہے. اب جیسے جیسے بیٹا تسلی دے رہا ہے, بھائی تسلی دے رہا ہے, لوگ تسلی دے رہے ہیں, تو بابا جی کا رونا اور تیز ہو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو اور جاری ہو گئے, تیز ہو گئے. اب ڈاکٹر نے ایک دل کے اندر اس کو بات آئی کہ میں بابا جی کو تسلی دیتا ہوں. کہا کہ بابا جی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے 12 لاکھ کا 15 لاکھ کا بل دیکھا ہے, آپ پریشان ہو گئے ہیں, تو ہم لوگ 12 لاکھ میں سے کمی کر کے 6 لاکھ کر لیتے ہیں, بس اب تو ٹھیک ہے نا, اب تو آپ خوش ہیں. بابا جی پھر رو رہے. پھر بھائیوں نے, بیٹوں نے, بچوں نے بات کی بابا جی سے, ابا جی, بھائی صاحب آپ کیوں روتے ہیں, بل کا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے او نہیں بیٹا, مسئلہ بل کا نہیں ہے, مسئلہ دل کا ہے. بات بل کی نہیں ہے, بات دل کی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اٹیک ہوا, دل ٹھیک ہو گیا, اب دل کی بات تو ختم ہو جانی چاہیے. کہتے ہیں نہیں بیٹا, جو میں بات سوچ رہا ہوں تم وہاں تک پہنچے نہیں ہو. بات اصل میں یوں ہے کہ دل کا اٹیک یہ کیا ہے, دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے, دل اپنا کام نہیں کرتا, دوبارہ اس کو اسی صورت میں لانے کے لیے کوئی آپریشن کیا جاتا ہے, اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ جو بھی علاج ہے. میرے دل کی دھڑکن بند ہوئی, اس کو چلانے کے لیے 15 لاکھ بل آیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ 85 لاکھ کا بل کتنا ہوگا, سمجھے, 85 سال کا. دل تو دھڑک رہا ہے, جب سے میں پیدا ہوا دل دھڑک رہا ہے. ایک دفعہ دل کی دھڑکن بند ہوئی, اس کو چلانے کے لیے اگر 15 لاکھ لگا ہے تو 85 سال سے دل دھڑک رہا ہے, اس دھڑکنے کی قیمت کتنی ہوگی. یہ دل کی بات ہے. ہمارے اپنے عزیز ہیں, رشتہ دار ہے, ہمارا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے, اس کی کمر کے جو مورے ہوتے ہیں, مورے کا مسئلہ بنا. اب وہ درد ہے, ادھر ہے ادھر ہے, رپورٹیں ہیں, ہسپتال چلے گئے, علاج ہوا, ایک مورا اس کا نیا پڑا, غالباً سٹیل کا کہتے ہیں بنایا تھا, کیا ہے. اب اس میں 12-13 لاکھ روپیہ صرف ایک اس مورے کی قیمت انہوں نے جو ڈلوایا, باقی آنا جانا وہاں رہنا وہ الگ تھا. اب ایک کمر کے اندر کتنے مورے ہیں, کتنے مورے ہیں. ایک اگر مورا جو ہے وہ 12-14 لاکھ کا ہے تو سب مورے کتنے کے ہوں گے. میں اپنی بات عرض کرتا ہوں, آپ کی نہیں عرض کرتا. اگر ایک انسان آنکھ چلی جائے اس کی, اور وہ آنکھ کو دوبارہ لانے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے, بھائی صاحب مجھے ایک آنکھ دے دو, میں آپ کو قیمت دیتا ہوں. وہ بولتا ہے کتنی دو گے, کہتے 50 لاکھ, 1 کروڑ. کہتے میں کروڑوں کی بھی ایک آنکھ نہیں دیتا. تو دونوں آنکھیں اس کی قیمت کتنی ہوگی. حضرت ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے, نہ ان کو پیاس لگی, ان کے پاس ایک اللہ والے موجود تھے, انہوں نے کہا بھئی پانی لاؤ. ان کا بھئی آپ نے پانی نہیں پینا, ٹھہر جاؤ. بزرگ ایسے تھے جن کے وہ مانتے بھی تھے, ان کا انکار نہیں کرتے تھے. اب 1 آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزرے, اب پیاس کی شدت ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. آخر کار جب برداشت سے باہر ہوئے, کہتے پانی دیتی ہوں یا نہیں دیتی, مرنے لگاؤں. کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ پانی نہیں مل رہا اور جان نکلنے کا عالم ہے, اس وقت اگر آپ سے یہ کہہ دے پانی کا ایک پیالہ تو دیتے ہیں, اس کی قیمت کتنی دو گے, کتنی دے سکتے ہو. ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آدھی بادشاہ.
آدھی بادشاہ دے دوں گا. کہا ٹھیک چلو پلا دو اس کو. پانی پی لیا. اب بیٹھے رہے. کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے. تقاضا ہوا چھوٹے پیشاب کا. کہتے میں واش روم جاؤں. جانا میں نے کہ نہیں بیٹھ جاؤ. گھنٹہ 2 گھنٹے. اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی. برداشت نہیں ہو رہا. اچھا یہ بتاؤ کہ اس طرح آپ کا پیشاب نہیں آ رہا اور کوئی حکیم علاج کرتا ہے یا کسی نے آپ کو گرفتار کر لیا, آپ کا حاکم جس کے قبضے میں آپ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا مجھے دو گے کہ آپ کو میں پیشاب کی اجازت دوں, کر سکتے ہو, آپ بتلاؤ. اس نے کہا آدھی قیمت. ان اللہ والوں نے کہا ایک پانی کا پیالہ, آدھی قیمت اندر جانے کا, آدھی قیمت آدھی بادشاہ باہر آنے کا. تو خلاصہ یہ کہ ایک پیالے کے بدلے میں پوری کی پوری سلطنت, بادشاہت. میرے عزیز دوستو, ایک کی بات نہیں کر رہا. ہمارے دادا پیر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کے اندر میرا جانا ہوا. وہاں بیٹھے تھے, بیان شروع ہو گیا. میرے ایک مرید تھے اور تھے وہ خود بھی ڈاکٹر, اور وہ ٹیک لگا کے بیان سن رہے تھے. پورا بیان سن لیا, ختم ہوا. اس کے بعد میں نے ان کو کہا آپ میرے مرید ہیں, آپ میرے مرید ہیں. شیخ کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ تو بے ادبی ہے, اور آپ بے ادبی کے ساتھ بیان سن رہے ہو, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب وہ رو پڑے. رونے کی بات کہا کہ حضرت دل میرا بھی نہیں چاہتا کہ میں ٹیک لگا کے آپ کا بیان سنوں. دل چاہتا ہے حشاش بشاش ہو کر آپ کا بیان سنوں, مجبور ہوں. آپ فرمائے تو میں مجبوری بتا دوں. میں نے کہا جی بتلاؤ. میں نے کہا بتلا دو. اب اس نے کہا کہ حضرت آپ ذرا اندازہ کیجئے, کھانا کھاتے ہیں, گلے کے اندر 2 نالیاں ہیں, ایک نالی خوراک کی ہے اور ایک نالی سانس کی ہے. جب لقمہ منہ کے اندر حلق کے اندر جاتا ہے تو یہ کھانے والی جو نالی ہے یہ کھل جاتی ہے اور سانس والی نالی دب جاتی ہے. اس کے کھلنے کی وجہ سے جیسے لقمہ اندر جاتا ہے تو پھر سانس والی نالی کھل جاتی ہے, اور لقمہ جب اندر چلا جائے اس کے اندر ایک والو لگا ہوا ہے جسے کہتے ہیں ریٹرن والو. اب اس کا کیا ہے, لقمہ اندر چلا گیا, اب اس کے بعد لیٹ جائے. کھانے والا لقمہ جو اندر گیا یہ واپس نہیں آتا, اور یوں ہے اس کی شکل. اب یہ جیسے یہ لقمہ اندر گیا یہ ساتھ اس کے ہے, پھر یہ اٹھ جاتا ہے. اب یہ نیچے گیا وہ لقمہ اوپر نہیں آتا, اسے کہتے ہیں ریٹرن وال. کہتے ہیں میرا وہ خراب ہے, میرا ریٹرن وال خراب ہے. کھانا کھاتا تو ہوں, اتنے سال گزر گئے, مجھے لیٹ کر سونا نصیب نہیں ہے, مجھے لیٹ کر سونا نصیب نہیں ہے. ہم لوگ صبح کھاتے ہیں, شام کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے اور آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. کہتے ہیں کہ ایک میرے مرید تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ سے آنکھ متاثر ہو گئی. آنکھ یہ جو سفیدی ہے, سفیدی کے اوپر ایک جھلی بنی ہوتی ہے, اس جھلی سے سفیدی اور یہ آنکھ کے اندر یہ سیاہ نقطہ جو ہے اس سے یہ نظر آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا وہ متاثر ہو گیا ہے. اب طریقہ کیا ہے کہ میں ڈاکٹروں نے ایک ہی طریقہ علاج بتلایا ہے, پانی کے ساتھ اس کو دھوتے رہو. دھوتے رہو گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دھوتے تو آنکھ کے اوپر
ایک جلی سی بن جاتی ہے اور پھر یہ کیا کہتے ہیں پیلی سی کیا کہتے ہیں اس کو مادہ وہ باہر آ جاتا ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے, چپک جاتی ہے. نہیں دھوتا تو پیلا مادہ گاڑھا کثرت کے ساتھ آ جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اگر دھوتا ہوں تو پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے میرے یہاں پر یہ نشان بن گئے ہیں اور یہ پانی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اب دونوں میں سے ایک صورت ہے, یا اس تکلیف کو برداشت کروں یا اس تکلیف کو برداشت کروں. اللہ کا شکر ہم ان تمام تکلیفوں سے دور ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, ایک دل کی قیمت کتنی ہے؟ ایک دفعہ دل کی دھڑکن بند ہو تو اس کو چلانے کے لیے 15 لاکھ اور 85 سال کا بل کتنا بنتا ہے؟ کتنا ایک دل قیمتی ہے. ایک ایک عضو ان ہاتھوں کے پوروں اور جوڑوں سے لے کر ہاتھوں کے پوروں اور جوڑوں سے لے کر تمام ہڈیوں تک لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگ جائے, اس کا متبادل نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں, دیکھا ہوگا دانت لگوایا ہے لیکن وہ دانت چبانے کے کام نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں وہ ناک تو لگ گئی ہے پلاسٹک کی سرجری ہو کر, لیکن جو سونگھنے کا عمل ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کتنی قیمتی انسان کی جان. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک چھوٹی سی لائٹ جس کی قیمت 120 روپے 130 روپے, چھوٹا سا گلاس جس کی قیمت 10 روپے 20 روپے, وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے, تو اتنا کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا 6 فٹ کا انسان وہ اللہ نے بغیر مقصد کے بنا دیا, ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھا رہی؟ اب مقصد کے اندر فرق ہے, سمجھنے میں فرق لگا, سوچنے میں فرق لگا. ہر ایک نے اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا, اور کبھی کسی نے کسی سے پوچھ بھی لیا. میں اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. یا آپ باہر دیکھیں گے تو یہ کریانے کی دکان ہوگی, ایک ہوٹل ہوگا, ہوٹل پر ایک آدمی مالک اپنے مزدور کو لاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اس ہوٹل پہ کام کرنا ہے. کہتے جی ٹھیک, تنخواہ کتنی ہوگی؟ تنخواہ آپ کو 30,000 دیں گے جی. ایسا کریں کہ سب لوگ آگے آ جائیں, جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے, جب جمعے کی اذان ہوگی تو وہ لوگ اوپر چلے جائیں گے, بعد میں آگے آ جائیں. سبوں کو فی الحال بے شک توڑ دیں, ابھی ٹائم ہے, آگے آ جائیں. نہیں سمجھے نہ سمجھے, پرانے تو سمجھے نا, طلباء تو سمجھے, چلو نئے علاقے ہیں وہ میری بات شاید نہ سمجھے ہوں گے. اشارے کی ضرورت نہیں ہے, میرے کہنے سے نہیں آئے گی تو آپ کے کہنے سے کیسے آئیے. ہو سکتا ہے آپ کو براہ راست شاگرد ہوں, آپ کی بات مان لیں. جزاک اللہ. جی بات سمجھ گئے. ہوٹل والے نے ایک ملازم رکھا, تنخواہ جی 30,000 دیں گے. وہ کہتا ہے ٹھیک. اب دوسرے دن اس کی جوائننگ ہوگی, ملازمت اختیار کر لی, کام اس نے شروع کرنا ہے. ہوٹل سامنے ہے, ساتھ والی دکان پہ جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں مجھے 30,000 روپیہ کس کام کا ملے گا؟ کہتے ہیں کس کام کا؟ وہ موٹر سائیکل پڑی ہے, موٹر سائیکل لو, پیٹرول بھی ہے, صبح میں چکر لگاؤ واپس آ جاؤ, مہینے کے بعد 30,000 مل جائے گے. وہ کہتا ہے ٹھیک. دوسرے کے پاس وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے انہوں نے رکھا ہے, کہتے ہیں 30,000 روپیہ دیں گے, میرا کام کیا ہے, رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ والی دکان سے پوچھا, وہ کہتا ہے یہ چارپائی جو پڑی ہے نا, بستر بھی لگا ہوا ہے, آرام سے سو جاؤ. صبح آیا سو گیا, شام تک یہی کرو, مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ مل جائے گی. کہتا ہے ٹھیک. آپ تیسرے سے پوچھا میرے یہاں ہوٹل میں رکھا گیا ہے, آنے کا مقصد, کام کا مقصد. کہتے ہیں مقصد کیا ہے؟ یہ پہاڑیاں ہیں,
یہاں سے اوپر چڑھ جاؤ، پھر نیچے آ جاؤ، چڑھ جاؤ، اوپر آ جاؤ، بس یہی کام کرنا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اب کبھی تو موٹر سائیکل پہ چڑھتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے۔ مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد ہوٹل والے سے پوچھتے ہی تنخواہ کدھر ہے؟ کہتے کس چیز کی تنخواہ؟ کون سی تنخواہ؟ کہتے آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں آپ کو 30,000 روپیہ مہینے کے دیا کروں گا؟ اوہ اللہ کے بندے تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے کیا کیا؟ سوتا بھی رہا، موٹر سائیکل بھی چلاتا رہا، پہاڑی پہ چڑھتا رہا۔ کہتے آپ ہی بتلاؤ، کیا میں نے آپ کو اس لیے رکھا تھا؟ میں نے آپ کو اس لیے رکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میں نے تو اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ وہ کہتے ہیں عقل کے اندھے، جس نے تجھے 30,000 روپیہ دینا ہے اس سے پوچھ لیتا۔ رکھا میں نے اور پوچھتا غیروں سے ہے، رکھا میں نے ہے، تنخواہ میں نے دینی ہے اور سوال لوگوں سے کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے پیدا ہوئے، بچپن گزاری، لڑکپن جب گزاری، جوان ہوئے، میں وکیل کے پاس گیا، میں سائنسدان کے پاس گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انجینئر کے پاس گیا۔ جن جن کاموں کے اندر لوگ پڑے ہوئے تھے ان کے پاس گیا، جا کر میں نے پوچھا میری زندگی کا مقصد، اس دنیا کے اندر میرے آنے کا مقصد۔ مجھے کسی نے بتلایا ملازمت کرنا، مجھے کسی نے بتلایا اچھا پڑھنا، مجھے کسی نے بتلایا اپنا بینک بیلنس بنانا، کسی نے بتلایا اچھی گاڑی لینا، مجھے کسی نے بتلایا سٹینڈرڈ یا برینڈ قسم کے کپڑے جوتے استعمال کرنا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ میری آنکھ بند ہوئی، میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری؟ میں نے کہا یا اللہ فلاں 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 کام کرتا رہا، میں نے جو زندگی کا مقصد تھا پورا کیا۔ تو کیا میرے اللہ فرمائیں گے نہیں جس نے پیدا کیا اس سے ہی پوچھ لیتا، جس نے پیدا کیا اس سے ہی پوچھ لیتا۔ میرے عزیز دوستو، مرنے کے بعد پوچھیں گے تو فائدہ کچھ نہیں۔ کاش ہم لوگ زندگی میں اپنے خالق سے ملتے، اپنے خالق سے ملنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھ لیتے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر امام الانبیاء فخر الرسول سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، زندگی گزار کر جیسے وہ بتاتے گزار دیتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ اب میں نے سائنسدان کو چھوڑ کر، ڈاکٹر کو چھوڑ کر، انجینئر وکیل سب کو چھوڑ کر اپنے مالک جس نے مجھے پیدا کیا، اپنے خالق جس نے مجھے جوانی عطا کی، اپنے اللہ جس نے مجھے کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا یہ جسم عطا کیا، میں نے اپنے مالک سے پوچھا میرے اللہ بتلائیے نا آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرے اللہ سے میں نے اپنے خالق مالک سے سوال کیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے حضرت انسان، میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب لفظ عبادت آئی، عبادت آنے کی دیر ہے، ہم چونکتے ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً میرے زمیندار بھائی، خصوصاً میرے تاجر بھائی، خصوصاً میرے کاروباری بھائی، خصوصاً دنیا کے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ وابستہ جب یہ بات آتی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فوراً ہم سمجھتے ہیں بس اب مولوی ہمارے ہاتھ میں تسبیح دے گا، مسجد میں بٹھائے گا اور کہے گا یہی عبادت ہے۔ ہم لوگ اتنے تنگ ذہن نہیں ہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام عبادت کہے، نہیں میرے عزیز دوستو، 24 گھنٹے کی زندگی،
24 گھنٹے کی زندگی ہر شعبہ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا، اللہ کے حکم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا، ہم اس کو عبادت کہتے ہیں۔ حکم اللہ کا، طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یاد رکھیے، بیت اللہ میں جائیں تو جو فرمائیے گا، بیت اللہ میں جائیں اور طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو، بیت اللہ میں جا کر طواف کرنا بھی عبادت نہیں ہے۔ سن رہے، بیت اللہ میں جائیں، طواف کریں اور سنت کے مطابق نہ کریں، وہ بھی ثواب نہیں ہے۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت الخلاء میں جائیں، سنت کے مطابق بیٹھ جائیں، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ابھی سے بڑھ کر میں اور کیا بات کہہ سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو یہ بتلائیے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، طریقہ کیا ہے؟ میں تو عدالت میں کام کرتا ہوں، کرسی عدالت میں بیٹھا ہوں، عدالت کیسے؟ تبلیغ میں ہوں، تبلیغ کیسے؟ زمیندار ہوں، زمیندارہ کیسے؟ میں تو تاجر ہوں، میری تجارت کیسے؟ میں شادی شدہ ہوں، میرے اولاد، گھر کے معاملات وہ کیسے؟ ہمسائے کے ساتھ معاملات کیسے؟ گاہکوں کے ساتھ آنا جانا لین دین کرنا کیسا؟ سفیر ہو دوسرے ملک میں آنا جانا کیسا؟ سارے سوالات کا جواب اللہ جل جلالہ نے ایک آیت کریمہ کے اندر دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس بھی شعبہ زندگی کے اندر کام کر رہے ہو، اس شعبے کے اندر میرے محبوب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اس شعبے کے اندر پیارے پیغمبر کے طریقے کو دیکھتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ، تمہاری زندگی میرے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ عبادت ہوگی، اگر ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عبادت بھی عبادت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ آج کل میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں کہ میں کیا کروں، میں کیسے کروں۔ ایک آدمی 5000 روپے کا سوٹ لیتا ہے، سوٹ لے کر درزی کے پاس جاتا ہے، درزی سے کہتا ہے میرے کپڑے سلائی کر دو، بالکل ٹھیک، کتنے دنوں میں؟ درزی کہتا ہے جی 3 دنوں میں۔ کہتے یار کوئی بات نہیں، 3 دن چھوڑو، آپ 5 دن میں دے دینا، مجھے کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے، 5 دن میں دے دینا۔ کہتے آپ بتلائیے سلائی کتنی ہے؟ کہتا ہے جی 2000۔ یار 2000 چھوڑو، میں آپ کو 3000 دوں گا، لیکن کپڑے کی سلائی مزیدار ہونی چاہیے، ایسی ہو کہ میرے دل کو لگے۔ کہتے ٹھیک ہے، 2000 کی بجائے 3000 مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اب وہ اسے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیسے ہو؟ کڑھائی، سلائی، ڈبل، سنگل، کف والے، قمیض ہو، کرتا ہو، کیسا ہو؟ کہتے یار سوالوں کو چھوڑو، یہ میں جوڑا کپڑوں کا شاپنگ بیگ میں ڈال کر لایا ہوں، اس کے مطابق میری سلائی کر دینا۔ وہ کہتے ٹھیک۔ اب 3 دن تھے، اس نے اس کو 5 دن دیے، 2000 کی بجائے 3000 کا وعدہ کیا۔ اب وہ 6 دن، 1 دن بعد اس کے پاس جاتا ہے، جا کر پوچھتا بھی کپڑے سل گئے؟ ہاں جی سل گئے۔ کہاں ہے؟ یہ سوٹ پڑا ہے۔ اب اس کو کھولتا ہے، سوٹ کو کھولا، کھول کر دیکھا، یہ کیا ہوا؟ میرے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا تو نے۔ کہتے کیوں سر جی؟ دیکھو تو صحیح۔ کہتے کیا دیکھو؟ تم نے سوٹ خراب کر دیا۔ کہتے دیکھو یہ ڈیزائن جو ہے یہ کوئٹہ کا ہے، یہ ڈیزائن پشاور کا ہے، یہ شلوار کراچی کی ہے، اور یہ کف جو ہے اسلام آباد کا ہے۔ میں نے پورے ملک کے ڈیزائنوں کو جمع کر کے آپ کو اتنا اچھا جوڑا سلا کے دیا ہے، سلائی کر کے دیا ہے، اب تم بھی نہیں مانتے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ ایمانداری سے بتانا، مری کے لوگوں، آپ حضرات یہ بتلانا کہ اگر آپ کے سوٹ کے ساتھ ایسا ہو، آپ اس کو قبول کر لیں گے؟
क्यों भाई? बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप कहेंगे भाई मैंने आपको ये नमूना दिया है, मॉडल दिया है, इसके मुताबिक सिलाई करना, तुम तो अपनी मर्जी शामिल करते रहे। मैं और आप अपना 5000 का जोड़ा उससे लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि 3000 देना तो दूर की बात है, ऊपर चट्टी लगाएंगे कि आपने मेरा सूट खराब कर दिया। आप बतलाओ, वो अल्लाह जिसने मुझे और आपको इतना कीमती दीन दिया है, जिस दीन पर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून लगा, हज़रत हसनैन का खून लगा, असहाबे पैगंबर का खून लगा, तो क्या वो अल्लाह इतना कीमती दीन जिस पर मेरी और आपकी अपनी मर्जी चली होगी, अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं होगा, तो मेरा अल्लाह उसको कबूल कर लेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक मिसाल देता हूं, कभी कभी कोई बात की जाए ना, कहते इसमें हरज क्या है, ये बात ना करो, इसमें हरज क्या है, ये काम ना करो, इसमें गुनाह क्या है, इसमें हरज क्या है। हरज क्या है बतलाता हूं। फर्ज फजर के, फजर को छोड़ो, आज जुमा पढ़ेंगे तो जुमा के फर्ज की रखते कितनी? आप बतलाएं भाई, कितनी रखते हैं फर्ज की? 2। अब मैं कहता हूं 2 की बजाय 4 पढ़ लेते हैं, आज 4 पढ़ लेते हैं। आप कहते हैं क्यों मौलवी साहब? मैं कहते हैं इसमें हरज क्या है? 2 रुकू ज्यादा, तस्बीहात ज्यादा, सजदे ज्यादा, तिलावत ज्यादा, किरात ज्यादा, सूरतुल फातिहा ज्यादा, क़याम ज्यादा, तो उसमें हरज क्या है? सवाब ज्यादा है। आप फौरन कहेंगे मौलवी साहब ये 2 फर्ज वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने पढ़कर हमें समझाए, बतलाए थे, इसमें तो आपने अपनी मर्जी की है। आप मुझे 2 से 4 फर्ज नहीं पढ़ने देते, तो अपनी मर्जी से बनाया हुआ दीन मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। दीन वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होगा, उसी को दीन कहते हैं। वही दीन मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको ये जो 2 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, 1 साल की, 20 साल की, 100 साल की जिंदगी दी है। इस जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत है ही वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, मैं और आप समझते हैं ये जो हमारे इज्तिमाआत, ये हमारे कभी कभी होने वाली ये इकट्ठ, कभी कभी होने वाली मजालिस, ये उसकी याद दहानी है। हमें पता चले मेरे अल्लाह ने क्यों भेजा है, मेरे अल्लाह ने क्यों भेजा है। मेरे अजीज दोस्तों, सिर्फ इलाज करना कोई कमाल नहीं है, मकान बनाना कोई कमाल नहीं है, रिस्क कमाना कोई कमाल नहीं है। हाँ कमाएं, कौन कहता है ना कमाएं, हलाल तरीके से कमा लें, हराम को छोड़ दें। मैंने अर्ज किया हर जिंदगी का वो शोबा जिस चीज के अंदर मैं और आप काम करते हैं, जिस जिस शोबे के साथ वाबस्ता है, उस शोबे के साथ उसका हक अदा करना और इस्लामी असूलों के मुताबिक करना, उसी को दीन कहते हैं, उसी को शरीयत कहते हैं। सिर्फ मस्जिद में बैठ जाना उसको इबादत नहीं कहते। इबादत का खुलासा ये है कि 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह जल्ला जलालू के हुक्म के मुताबिक हज़रत इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इसी को दीन कहते हैं। और यही दीन मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। ये दीन हमारे अंदर भी आ जाए, हमारी औलाद में भी आ जाए, हमारी नस्लों में भी आ जाए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अर्ज करने का मकसद, हम लोग दुकान पे अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ते, वक्त तो गुजर गया, पढ़ लेंगे वक्त फिर भी गुजर गया। पैसा है, हज अदा नहीं करते, वक्त गुजर गया, हज अदा करेंगे फिर भी गुजर गया। रमजान का महीना आया, रोजे रख लिए, महीना फिर भी गुजर गया, और नहीं रखते, महीना फिर भी गुजर गया। लेकिन गुजरने में फर्क तो है ना,
بہت زیادہ فرق۔ ایک ہے اللہ جل جلالہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا، ایک ہے اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ من چاہی زندگی کا نام ناکامی ہے، رب چاہی زندگی کا نام کامیابی ہے۔ رب چاہی زندگی کا نام کامیابی ہے، من چاہی زندگی کا نام ناکامی ہے۔ بندہ بندگی سے ہے، اور بندگی کے بغیر بندہ بندہ نہیں ہے۔ بندر تو ہو سکتا ہے، بندہ نہیں ہے۔ بندر وہ ہوتا ہے جو شاخ پہ جاتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک در پہ جھکتا ہے اور ایک کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے خانقاہی اجتماعات یہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنے، اللہ کا نام لینے والے بنے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، بس اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، بس یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا کے اندر تشریف لانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ابھی قریب ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ ہوتے، کہتے جاتے، لوگ ان سے پوچھتے، ان کے اسفار بھی زیادہ تھے، بیرون ملک جاتے، کسی پوچھنے والے نے بتلایا کہ ایسے آپ جائیں گے فلاں ملک کے اندر کیا کریں گے، فلاں ملک میں جائیں گے کیا کریں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کی محنت کر رہے ہیں، مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا بھی مقصد ہے، ہم اپنے خالق کی غلامی میں آ جائیں، اپنے مالک کی غلامی کے اندر آ جائیں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا بندہ بنائے، میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو زندگی کا یہ مقصد دین عبادت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔